عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اور جو کشیدگی کا معاملہ ہے اس کے باعث پاکستان نے ایک بار پھر توانائی کے بحران کی لپیٹ میں، اور اس پر مسئلہ صرف بجلی اور لوڈ شیڈنگ یا گیس کی قلت تک محدود نہیں ہے بلکہ فیول پرائزز جو بڑھی ہیں اور عالمی حالات صورتحال کو مزید کمپلیکیٹ کر دیا ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں کمزور اور جو متوسط طبقہ ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑے گی بلکہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ایندھن کے ذخائر ہوں، بچت اقدامات ہوں، عوامی ریلیف سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا، جہاں بتایا گیا کہ ملک میں تیل اور ادویات کے وافر ذخائر موجود ہیں اور مستقبل کے لیے بھی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن جیسے اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے، جس کا پرپس بھی یہی ہے کہ مکمل بندش کی بجائے جو ایندھن کی کھپت ہے اس کو محدود کیا جائے۔ مجوزہ اقدامات میں کاروباری اوقات میں کمی ہو، تقریبات پر پابندیاں ہوں، ہائبرڈ ورکنگ ماڈل ہو، تعلیمی اداروں میں آن لائن سسٹم، یہ ساری تجاویز شامل ہیں۔ تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آیا، جبکہ عوام میں پہلے سے موجود جو مہنگائی کے باعث تشویش ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ کیا یہ جو حکومت جن تجاویز پر غور کر رہی ہے بچت اقدامات کے حوالے سے، کیا واقعی توانائی بحران پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا یا نہیں، اور یہ جو عالمی صورتحال ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پر کس حد تک لانگ ٹرم امپیکٹ کی بھی ہم بات کریں گے۔ عافیہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، انرجی ایکسپرٹ ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ عافیہ صاحبہ، بہت شکریہ، گڈ مارننگ، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ یہ جو شکریہ آپ نے بلایا۔ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی حوصلہ افزا نہیں ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے آلریڈی ہمارے پاس مہنگائی جیسے چیلنجز موجود ہیں اور ہم اس پہ اوورکم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک نیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور اس میں ہم نے اپنے اس کلاس کو بھی کیٹر کرنا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں جو تجاویز ہیں اور جو اقدامات حکومت کر رہی ہے کیا وہ کافی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں اس وقت جو ہے نا بحران بہت زیادہ ہے، اور پرائسز صرف یہ کہ گلوبل پرائسز بہت زیادہ نہیں ہیں، اس کے علاوہ کیونکہ جو ہمارا مین سورس تھا اس کی بندش کی وجہ سے ہمیں اور جگہوں سے جب لینا پڑ رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ صرف پیٹرولیم پرائسز نہیں ہیں، اس میں انشورنس کاسٹ بھی ایڈ ہو گئی، اس کے بعد فرائٹ کے جو ہے چارجز وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اوور آل جو فسکل برڈن ہے نا گورنمنٹ کے لیے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر گورنمنٹ کے پاس آپشنز کم رہ جاتی ہیں، یا تو وہ کس طرح سے ریلیف فراہم کرے، یا تو یہ کہ وہ سارا برڈن جو ہے وہ پاس آن کر دے، یا پھر اس کو جو ہے وہ پارشلی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی لی جائے۔ اسی طرح گورنمنٹ نے ابھی جو ہے 2-3 پچھلے ایک یعنی ہائی آکٹین کی پرائسز بڑھا دیں، باقی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز نہیں بڑھائیں کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہٹ کرتا ہے۔ اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن، یا پھر یہ ہے کہ وہ فیول کا جو ہے وہ کوٹا وہ ان کو دیا جائے جو 2 ویلرز اور 3 ویلرز ہیں۔ جہاں تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے نا، یہ امیجیٹلی تو ایک ریلیف آپ کو فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں ہے، لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیگیٹو امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز بھی امپیکٹ ہوں گی، اس کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹیز جب امپیکٹ ہوتی ہیں تو آپ کا جو وہ ڈیلی کا جو ویجر ہے اس کی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جب امپیکٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ٹیکسز پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا، تو اوور آل جو ہے نا اس کا نیگیٹو امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور ان امپلائمنٹ بھی بڑھ سکتی ہے، کہ ظاہر ہے جب انڈسٹریز وغیرہ بھی ہٹ ہوں گی تو ان کا پہلا فوکس کیا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ کووڈ کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ اس طرح کی ایشوز آ گئے تھے، تو یعنی چند دنوں کے لیے یا 1-2 ہفتے کے لیے تو آپ اس قسم کی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو ابھی وار والی سچویشن ہے اور یہ جو کرائسس ہے، یہ اتنی جلدی سالو ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا، یہ ابھی تھوڑا لمبا چلے گا، تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ کو جو ہے نا کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کرنی پڑے گی، اور اس میں بیسٹ آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیمانڈ سائڈ کی اسٹریٹجیز پہ جائیں۔ اب ڈیمانڈ سائڈ کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کہ وہی ہے کہ پرائسز، اپنے پرائس ڈیزائن کو چینج کریں، کس طرح سے پرائسز کو وہ ڈیزائن کریں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کم سے کم عام لوگوں پہ، یعنی جو غریب لوگ ہیں ان پہ کم سے کم اس کا امپیکٹ آئے، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت گورنمنٹ کو بھی فسکل سپیس اس کی وجہ سے ملتی رہے۔ تو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن والی چیز ہے اس میں تو یہ ہوتا ہوا اتنا زیادہ شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اپنے پرائسز میں ضرور کچھ نہ کچھ رد و بدل کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو ہے، اور ساتھ ہی جس طرح سے وہ 2 ویلرز اور 3 ویلرز کو آپ ڈائریکٹ سبسڈی پرووائڈ کریں،
اور اوور آل جو ہے پرائسز کو انکریز کریں تو پھر جا کے تھوڑی سی سچویشن اس طرح سے کنٹرول ہو سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر بیجنگ روانہ ہو گئے ہیں، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دورہ چین کے سفارتی روابط مزید مضبوط بنانے، دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر اہم بات چیت متوقع ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر بیجنگ روانہ ہو چکی ہیں اور ان کے یہ جانے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دورہ چین کے دوران سفارتی روابط مضبوط بنانے، دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر اب بات چیت بھی متوقع ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ دورہ چین کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اس کو سسٹین کر سکے اس پریشر کو۔ اچھا عافیہ صاحب، ایک اور سوال میرا اس حوالے سے ہے۔ پہلے ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جب اس طرح کی پریکٹس دو کے اس صورتحال میں، چونکہ وار والا سینیریو ہے، اس میں انٹرنیشنلی امپیکٹ آ رہا ہے۔ کل آسٹریلیا سے ایک اینالسٹ ہمارے ساتھ تھیں، وہ بھی ادھر کے حالات بتا رہی تھیں، ایون یو ایس ہے، دیگر معاملات ہیں، سب جگہ پہ امپیکٹ تو ہے، اور پاکستان پہ دو کس کا زیادہ امپیکٹ ہے۔ ہم نے ان امپیکٹس کو، کیونکہ اب اتنی انپریڈکٹیبل سچویشن ہے گلوبلی، یو نیور نو کل کیا ہو جائے، ہم نے اس کو اسٹریٹجائز کس طریقے سے کرنا ہے فار دا فیوچر؟ بیکاز ابھی تو ہم اس کو جیسے کیسے کر کے ٹیکل کر رہے ہیں اور ایک برڈن آ رہا ہے، بٹ ہماری ایک پلاننگ یہ بھی ہونی چاہیے سائڈ پہ، پلان بی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے آئندہ آنے والے دنوں میں یو نیور نو کیا ہو، ہم اس کو کیسے اسٹریٹجائز کریں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ اب ہمیں جو ہے نا اپنی میڈیم ٹو لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی طرف فوکس کرنا ہوگا۔ یہ شارٹ ٹرم تو ہم گزار ہی لیں گے کسی نہ کسی طرح سے، تو میڈیم ٹو شارٹ ٹرم جو ہے نا ہمیں اوور آل اپنا جو سسٹم ہے نا اس کو ایفیشنسی کی طرف لانا ہے، اور اس کو ہمیں ایک لیگل فریم ورک کے طور پہ لے کر آنا ہے کہ اس کو ہم لیگلائز کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایفیشنسی ہر سیکٹر میں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو، انڈسٹریل سیکٹر ہو، ڈومیسٹک سیکٹر ہو، ایگریکلچر، ہر جگہ ایک تو ایفیشنسی کو جو ہے فلی امپلیمنٹ کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو ہے نا رینیوبلز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ ایون ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اب ہمیں ای ویز کی طرف جانا ہے فار 2 ویلرز اور 3 ویلرز، تو اس کو جو ہے اب میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں گورنمنٹ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے کہ ہم ای ویز کی طرف جائیں، رینیوبلز کی طرف جائیں، اور ہم اپنی امپورٹ ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ کم کریں، جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہم اپنی امپورٹ ڈپینڈنسی کو کم کریں، اپنے جو انرجی کے سورسز ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری انرجی کے جو مارکیٹس ہیں نا اس کو بھی ڈائیورسیفائی کریں، تاکہ ہم صرف ایک، یعنی ابھی تو ہم بہت زیادہ مڈل ایسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں نا، تو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی بجائے ہم اپنی مارکیٹس کو بھی ڈائیورسیفائی کریں۔ اوور آل ڈائیورسیفیکیشن کی ضرورت ہے، اور دوسری ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کہ تھوڑی بہت ہم اپنی اسٹوریج کیپیسٹی کو بھی ایکسپینڈ کریں جتنا زیادہ، تاکہ ان کیس جو شارٹ ٹرم میں اگر کوئی اس قسم کے ہرڈلز آتے ہیں تو اس کو بھی ہینڈل کیا جا سکے۔ اور لیکن یہ ہے کہ اوور آل جو ہے نا جو بیسٹ آپشن یہی ہے کہ ہم اپنی امپورٹ ڈیپینڈنسی کم کریں، اور وہ واحد اس کا حل یہی ہے کہ ہم میکسیمم رینیوبلز کی طرف جائیں، اور صرف سولر اور ونڈ پاور نہیں، ہمیں ساتھ ہی ساتھ بیٹریز کے سولوشن کی طرف بھی جانا ہوگا، کہ تاکہ ہم اوور آل جو ہے نا ہم اپنی ڈیپینڈنسی اس کو کم کر سکیں، جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہم اس کو کم کریں اور ای ویز کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے عافیہ صاحب، یہ جو ہم نے اسکولس اور اسمارٹ لاک ڈاؤن، یہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، آپ نے بھی پہلے جواب میں کہا بھی، لیکن یہ اسٹریٹجی کام کرے گی اس طریقے سے؟ میرا سوال میں پٹ کرنا چاہ رہی ہوں، بیکاز آئی بلیو کہ بہت سارے لوگ کنسرن ہیں، کیونکہ ہم ایک چیز کو ٹھیک کرتے کرتے باقی سسٹم کے اندر بگاڑ پیدا نہ کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے لوگوں کا، بیکاز آئی بلیو کہ اگر آپ فیول بچت کے ساتھ ساتھ کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، تعلیم متاثر ہو رہی ہے، جو کہ آلریڈی ہمارے ایشوز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارٹڈ چیزیں ہیں، تو یہ بیلنس رکھنا بھی بڑی ٹرکی اور چیلنجنگ صورتحال ہے اس وقت۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں نا، اسی لیے میں نے کہا ایک چیز میں اور یہاں پہ مینشن کر دوں کہ پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے نا، اٹ از ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ۔ ایون ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو 1 یا 2 ملک ہوں گے جو ہم سے کم ہے، تو اس وقت ہمارے حالات، اور ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز کی بھی بہت کمی ہے، وہ بھی ہمارے ون آف دا لوئسٹ والی سچویشن ہے۔ تو گورنمنٹ کو، یعنی ہم اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو بھی وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو اسی لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ والا بیلنس کرنا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہے، اور وہ اکیلے گورنمنٹ کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ کنزیومرز کی طرف سے جب تک کوآپریشن نہیں آئے گا نا، گورنمنٹ اس بیلنس کو مینٹین نہیں کر سکتی۔
इमीडिएट अगर वो लॉकडाउन करते हैं तो थोड़ा बहुत सेविंग तो हो जाएगी गवर्नमेंट के एंड पे, लेकिन उसका नुकसानात क्या हैं? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी रुक रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक रही हैं तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले जो है ना वो गरीब पे ही आता है कि उसकी रोज़गार जो डेली वेजर्स हैं वो चले जाएंगे। इंडस्ट्रीज़ की अगर वो आउटपुट कम होती है, उनके जो एम्प्लॉयज़ वो जो है वो ले ऑफ करना शुरू कर देते हैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और इन्फ्लेशन, अगर जिस तरह से इन्फ्लेशन तो होनी है तो उसका जो है हमारा फोकस इस वक्त सरकार का भी होना चाहिए और लोगों को भी इसमें यानी वो सपोर्ट करना चाहिए कि मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, सोर्स ऑफ इनकम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है वो हो, लेकिन साथ ही साथ एफिशिएंसीज की तरफ जाएं और कंजर्वेशन की तरफ जाएं। जहाँ पे भी लीकेजेस हैं उनको कंट्रोल करें, जहाँ पे भी लॉसेस हो रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह चलें ये तो फ्यूल की बात है ना, बिजली के या गैस के सेक्टर में देख लें, वहाँ पे तो कितने ज़्यादा लॉसेज हैं, वहाँ चोरी के कितने इश्यूज़ हैं, रिकवरीज के इश्यूज़ हैं। उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि वहाँ पे जो है लॉसेस को मिनिमाइज किया जाए और फ्यूल सेक्टर में जो है वो कम से कम जो गैर ज़रूरी हैं चीज़ें उनको कम किया जाए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।